کائنات کا ایک رشتہ دار تھا محمد ابن ابی بکر، کروڑوں سلام اس کی ذات کے اقدس۔ بولو بے شک نہ دیکھنا میرے پاس، ہماری عبادت میں ایسے ایسے نہیں ہو، کروڑوں سلام محمد ابن ابی بکر۔ جیسے نے نہیں کہا پھر کہہ دو کروڑوں سلام ہو۔ میر انیس فرماتے ہیں محمد ابن ابی بکر کیا ہوئے مقبول، گدھے کے منہ میں جیسے کھلے گلاب کا پھول۔ ایک دفعہ غور نہ لیو جی گلنا سنیا کرو، توجہ ہے یہ نہیں؟ اس کی ماں کو نبی حج پہ لے کے گئے، جناب اسماء کو حج پہ لے کے گئے۔ راجی جیسے طواف ہوتا رہا یہ حاملہ رہی، وقوف ہوتا رہا یہ حاملہ رہی۔ غدیر کے میدان میں نبیوں کے سلطان نے آ کے ڈیرا ڈالا، منبر بنایا، اوپر تشریف لے گئے۔ ادھر تیرے میرے نبی کے منہ سے نکلا مال خود والا، اور ادھر خیمے میں محمد ابن ابی بکر پیدا ہوا۔ ہائے ہائے نیاز و سچا کو لگا کے جملہ سنو، کوئی اتنی بابرکت ساتھ تھی، کوئی ایسی نیک کھڑی تھی، اس کے گھر پیدا ہو گیا علی کا بیٹا۔ اس کے لیے امیر المومنین کا فرمان ہے یہ میرا بیٹا ہے، جسے علی کے زبان سے بولنا بات سمجھ میں ہے۔ علی جیسا امام فرماتے ہیں میرا بیٹا ہے، کردار یہ ہے، کردار کردار کردار۔ ہمیں دشمنی ہوتی ہے، ہمیشہ دشمنی کیوں نہ کرتے؟ ہم خواہ مخواہ اگر دشمن ہو جاتے، گھر بیٹھ کے بندہ سوچے اگر ہماری خواہ مخواہ کسی سے دشمنی ہوتی ہم اس کے دشمن نہ ہو جاتے، سلام کرتے۔ بڑا عظیم تھا، بڑا کریم تھا۔ علی لڑنے چلے، ساتھ چل پڑے۔ سامنے اس کی سگی باجی، درجات بلند ہو، بسم اللہ کا ثواب ہو، جنت اعلیٰ میں علی کے قدموں میں جگہ ہو، فاضل علوی شہید۔ اس کی چھوٹی امی جی، ادھر سگا بھائی۔ امیر المومنین نے فرمایا یہ جنگ اس وقت ختم نہیں ہوگی جب تک یہ شیطان کھڑا رہے گا۔ بڑے بڑے بزرگ، چپ رہنے والے بزرگ ہوتے ہیں نا ہر مجمع میں، بالکل ہی مخالف، اوہ مڑ مڑ کے دیکھا شیطان کتھے؟ سرکار نے فرمائیے، ایک جوان کہتے ہیں یہ اونٹ ہے، علی فرماتے ہیں شیطان ہے۔ اس کو معلوم میں مومن ہو کے کہتا ہوں یہ اونٹ ہے، علی فرماتے ہیں میں امیر المومنین ہو کے کہتا ہوں۔ اس نے کہا میں مومن ہو کے کہتا ہوں یہ اونٹ ہے، علی فرماتے ہیں میں امیر المومنین ہو کے کہتا ہوں۔ یہ شیطان ہے، جب تک اس کے پیر نہیں کاٹو گے یہ گرے گا نہیں، امن قائم ہونے والا نہیں ہے۔ جب بھی میں یہ روایت پڑھتا ہوں مجھے تاریخ طبری کے وہ فکرے یاد آ جاتے ہیں۔ ریاض النظرہ میں بھی جو درج ہے کہ ایک بہت بڑے بزرگ نے ممبر پر بیٹھنے کے بعد کہا کہ جب تک میں سیدھا چلوں میری پیروی کرنا، اور جب میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کر دینا، کیونکہ میرے اوپر شیطان سوار رہتا ہے۔ باپ کے اوپر شیطان سوار تھا، بیٹی شیطان کے اوپر سوار۔
علی کہتا ہے علی نے فرمایا. اچھا جس کی بات چیت تھی اسے غصہ نہیں آیا. اسے کہتے ہیں علی کی اطاعت. علی کی دشمنی میں رشتہ داری قابل قبول نہیں ہوتی. ادھر جناب والا آگے برا مالک اشتر اور مالک اشتر نے تلوار کو نکال کے یہ اونٹنی کے چاروں پیر کاٹے اور دھڑام سے گری نہیں رکھی. بھائی سے واسطے دے ہاتھ سے روکیے. کیوں گرنے دو دی؟ علی نے نہیں گرنے دیا. کسی کے اپنے مقدر پھیلے ہو تو اس کا اپنا نصیب. علی تو گرنے سے بھی بچاتا رہا. علی کی آواز محمد بجلی کی رفتار میں ابن ابی بکر لبیک یا امیر المومنین. بہن کو سنبھال. کس کو؟ بہن کو سنبھال. علی کا حکم محمد ابن ابی بکر کو قاب کی طرح میدان میں چھپ جاؤ. اس سے پہلے کہ بی بی اوپر سے نیچے گرتی. بی بی کو سنیں ہاتھوں میں لے لی. اب بی بی کو پتہ نہ چلا بندہ تو ڈھاوے تو انہوں پتہ ہوندے نہیں. ٹھکانے نہیں رہا, اوپر سے نیچے گری. بی بی کو پتہ نہیں چلا بھی اے بھائی جان ہے. جو میں ذمہ داری سے بگڑا کہہ رہا ہوں. بی بی کو عزیز پتہ نہیں چلا کہ یہ میرا بھائی ہے. بی بی نے 3 نعرے مارے. اے جڑے نعرے مار دے انہیں پتہ بھی کتنا زور لگتا ہے. جنہیں بالکل کدی نہیں مارے ہو تو مفتی صاحب. باقی جنت جانے کا رستہ اس کے علاوہ ہے کوئی نہیں. اس کی قسم کھا کے کہتا ہوں, میں نے روایت میں پڑھا ہے قیامت والے دن جب جنت کے رقبے تقسیم ہونے لگیں گے اللہ مومن سے کہے گا یا علی کہہ جتنی دور تیری آواز گئی اتنا رقبہ تیرا. موٹر میں بھی بھال رہی ہے. بسم اللہ. توجہ دیا جو حسین جہاں جہاں پہ میری آواز آئی. بی بی نے 3 نعرے مارے بڑے زوردار. سنا ماں بی بی نے نعرہ مارا واہ مصیبتوں. واہ مصیبتوں. واہ مصیبتوں. ہائے ہاتھ ہائے افسوس. بچے کٹے ہو گئے. امی کیا ہوگا؟ مامن اور پیار بچے اور ہوندہ ہی نہیں ہوندہ. کیا ہوا کیا ہوا؟ علی نے شروع کر دیا. علی نے رسول کے بعد آج مجھے یہ دن دکھائے نامحرم کے ہاتھوں میں میں مولا جبریل کو بھیج وہ اگلے جملے سن کے برداشت کرے گا. نامحرم کے ہاتھوں میں مجھے علی نے دے دیا. محمد ابن ابی بکر بولا باجی میں پھر دیکھ میری طرف دیکھ. جس کی تو بیٹی اسی کا میں بیٹا. علی غیرت مندوں کا امام ہے.
اور علی غیرت مند ہوتا ہے. میں نہیں بولتی. تیرے ساتھ اب پتہ چل گیا نا, کوئی میرا بھائی نہیں, تو کوئی بھائی نہیں میرا, تو ہائے ہائے بطول کی چادر کی قسم, ادھر زبان سے فکر نکلے میں نہیں بولتی. بسم اللہ, انتظار کرنے کا سرکار فرمانے لگی. سید آدھا تشریف لے آئے, آخری فکرہ کا اس نے کہا میں نہیں بولتی, اس نے کہا میں نہیں بولتی, تو میرا کوئی بھائی نہیں. تو ماخی میرا بھائی ہوتا تو میرے ساتھ آ کر کے علی سے لڑتا. تو علی کے ساتھ میرے کے مجھ سے لڑنے آیا. محمد ابن ابی بکر اپنی بہن کے مزاج سے واقف تھا. کہنے لگا بی بی میری مجبوری تھی, مجھے تیرے ساتھ لڑنے کے لیے رسول نے بھیجا. تھک گئے ہو تو میں جملہ بھی پورا نہیں کرتا. تیرے ساتھ لڑنے کے لیے مجھے رسول نے بھیجا ہے. بی بی نے تڑپ کے کہا بکواس نہ کر, محمد تیرے دنیا میں آنے کے تھوڑے ہی دن بعد چلا گیا. اس نے تجھے کب کہا تھا کہ علی کے ساتھ مل کے میرے ساتھ لڑ؟ کہا بی بی تو نے نہیں سنا, محمد نے کہا تھا حق علی کے ساتھ ہے. علی مصطفیٰ نے فرمایا الحق مع علی و علی مع الحق, حق علی کے ساتھ ہے. مجھے قبلہ نے فرمایا تھا, اسی فکر میں میں نے تقریر کر دی ہے, کپڑے اسی کو پورے آتے ہیں جس کا نام ہو. یہ نام علی کے علاوہ کسی اور کو فٹ نہیں بیٹھتا ہے. کچھ کپڑے ایسے ہیں جو بنی شرف علی کے لیے, امیر المومنین حسن کو بھی یہ کپڑے پورے نہیں ہوتے. مطلب امامت والا اب لباس 12 کے لیے سلا ہے, میں نے غاشی کو بھی پہنانے کی کوشش کی, پورا نہیں آیا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ بلا فاصل وہ ہوتا ہے جہاں ذرا سا بھی فاصلہ نہ ہو. اسی لیے رسول نے کہا من خود مولا ہو فحاشا. جو سمجھ گئے ان کو پہلے سے یہ بات پتا تھی, جو ایک تو میرے جیسے ہیں انہیں میں سمجھا کہ قبلہ کو منبر من کنت مولا ہو فحاشا. یہ فا کیا ہے؟ پورے مجمع میں کون ہے جس نے یہ فکرہ نہ سنا ہو فحاشا؟ یہ فا کیا ہے؟ یہ ہے فائے فیشن, یہ فاصلہ ختم کرنے کے لیے ہوتی ہے. نہیں میں قرآن پڑھتا ہوں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. کون شکور نہیں, کون فیکون. ادھر وہ کہتے ہیں ہو جاؤ بس, وہ بغیر فاصلے کے ہو جاتی ہے. من کنت مولا ہو فحاشا. علی بلا فاصلے, بغیر کسی فاصلے. یہ جو وہابیت کی چھت ہے نا جی, اندرونی بیرونی وہابیت کی, وہ 6 ستونوں پہ کھڑی ہوئی, اور ان 6 کے 6 ستونوں کا بانی شیطان.
اس نے وہابیت کا پہلا قانون بنایا، تو ہی تو ہے۔ تیرے علاوہ کوئی نہیں۔ اب جو اس زمانے میں اس کا رجسٹرڈ بیٹا ہے وہ کہتے یا کاشف الکرب، غلط ہے، غازی سے نہ مانگو، اللہ میاں سے مانگو، مرکز کا خیال رکھو۔ تو شیطان نے تو یہ اصول بنایا تھا، تو ہی تو ہے، بس اللہ ہی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے۔ جس کے لیے آیت آئی ہے اس کے لیے اللہ کافی ہے۔ جس مصطفیٰ کو اللہ نے کہا تو کہہ میرے لیے اللہ کافی ہے، توجہ ہے یا نہیں آپ حضرات کی؟ آپ کے لیے اللہ کافی نہیں ہے، میرے لیے اللہ کافی نہیں ہے، لیکن کیا کریں، ہم ایسے معاشرے میں زندہ ہیں جہاں کلفی کی ریڑھی والے نے بھی لکھوا لیا ہے، چینگچی والے نے بھی لکھوا لیا ہے میرے لیے اللہ کافی ہے۔ میں کہتا ہوں اگر واقعی اپنے دعوے میں سچے ہو کہ تمہارے لیے اللہ کافی ہے تو ذرا جرت کر کے کلمے میں صرف لا الہ الا اللہ پڑھو۔ یہ محمد رسول اللہ کہاں سے پڑھ رہا ہے؟ پہلا قانون ہے جو اس نے وہاں پہ مقرر کیا، تو ہی تو ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں۔ انا خیر منہ، میں اس سے افضل ہوں، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا، یہ تو مٹی سے بنا ہے۔ یہ پہلی خطا اجتہادی۔ مسٹیک کر گیا بیچارہ، کوشش تو کی اس نے، دلیل بھی رکھتا تھا، مٹی نیچے جاتی ہے، آگ اوپر جاتی ہے، اس نے کہا میں اس سے افضل ہوں۔ بجھتا ہوا دیا بھی اپنا دھواں اوپر کو چھوڑ کے جاتا ہے، چراغ کو بجھا دو دھواں اوپر کی طرف جائے گا، اس نے کہا میں اس سے افضل ہوں۔ بھائی بسم اللہ سے سینے والناس تک شیطان کو خالی مٹی پر اعتراض ہے، حالانکہ آدم 4 چیزوں سے بنے تھے، آگ سے، پانی سے، مٹی سے، ہوا سے۔ حقہ بھی نہیں 4 چیزوں سے بنتا ہے۔ اس میں بھی آگ ہے، پانی ہے، مٹی ہے، ہوا ہے۔ یہ میں نے بزرگوں کی دعا لینے کے لیے فکر عرض کیا، ورنہ میرے موضوع سے متعلق نہیں ہے۔ آگ سے، پانی سے، مٹی سے، ہوا سے۔ پورے قرآن میں دکھاؤ شیطان کو ہوا پر اعتراض ہو، پانی پر اعتراض ہو، آگ پر اعتراض ہو۔ یہ ہے شیطان کا عقیدہ، 3 کا ساتھ دے رہا ہے، تراب کی دشمنی کر رہا ہے۔ معاف کر دینے والا تھا، اتنے عبادت گزار کی خالی ایک غلطی معاف کر دینے میں نہ اس کی توحید کو کوئی خطرہ تھا، نہ رسالت کو کوئی خطرہ تھا، اللہ کے سجدے کا تو اس نے انکار کیا ہی نہیں تھا، رب العالمین تو اسے آج بھی مانتا ہے، حی القیوم تو اسے آج بھی مانتا ہے۔ شیطان سے خالی یہ غلطی ہوئی کہ اس نے آدم کی خلافت کا انکار کیا، خدا نے نہ توبہ قبول کی نہ معافی کی کوئی گنجائش رکھی، ذلیل کر کے نکالا بھی، لعنت کا طوق بھی گلے میں ڈالا۔ کیا تمہارے پڑھنے کے مزے لینے کے لیے اللہ نے شیطان کی سٹوری قرآن میں رکھی ہے؟ اللہ نے تمہارا عقیدہ بنانے کی خاطر تمہیں یہ واقعہ سنایا ہے کہ جب میں شیطان کے اتنے نمازی ہونے کے باوجود تراب کی خلافت کے انکار والی غلطی معاف نہیں کرتا تو میں علی کی ولایت کے انکار والی بات کیسے معاف؟ اگر
शैतान के चेले कहते गफूर और रहीम है। गलती तो हो गई है, तू भी आँख हो जाने जी। अल्लाह ने कहा नहीं माफ करूंगा। जब मैं आदम की खिलाफत के मुनकर को माफ नहीं करता, टिका के लानत भेज दी खुदा ने। फखरुज मिनहा, निकल। बंदे हम पर एतराज करते हैं, अगर हमारे बुजुर्ग बुरे होते हुजूर उन्हें साथ क्यों बिठाते? अल्लाह से पूछो शैतान को अर्श पे क्यों आने दिया? आले मोहम्मद की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, उस बार में मौला की जो मजलिस अज़ा में तशरीफ फरमाए, उलमा का मुनकर नहीं हूं मैं, आयतुल्लाह मुज्तहिदीन का मुनकर नहीं, और ना उनकी तौहीन को जायज समझता हूं, लेकिन अली पे किसी से कंप्रोमाइज नहीं। अली के दोस्त को दोस्त रख, चाहे वो गुनहगार क्यों ना हो। ये मैं नहीं कह रहा हूं जो बंदे चुप कर गए हैं, ये हयातुल कुलूब की 3री जिल्द में 5वां इमाम फरमा रहा है, अली के दोस्त से दोस्ती रख, चाहे वो गुनहगार क्यों ना हो। अली के दुश्मन से दुश्मनी रख, चाहे वो इबादत गुजार क्यों ना हो। ये जो अली की विलायत के बारे में मौली साहिबान ने NRO खोल रखा है, उसकी मजहब में कोई गुंजाइश नहीं, और बचाने के लिए एक ही फिक्र होता है, साहब वो तो कुम से होके आए हैं, लीजिए शैतान अर्श से होकर आया। जिंदगी एक दफा है, अली की इज्जत की कसम, और मौत को हिमायत बतूल में इतने करीब से देखा है कि एक दफा तो हाथ मिला के गुजर गई, और इस मिंबर को कब्र हुसैन समझकर इस पे हाथ रख के कसम खा के कहता हूं, मजा जीने का भी अली की विलायत में है और मरने का भी अली की विलायत में। अली की विलायत दिल में हो, विलायत दिल में हो तो बीमारी की मौत भी शहादत है, और मुनकर विलायत अली हो तो गोली भी लगे तो समझो कुत्ते की मौत मर गया। ये बुनियाद है कुरान की कसम, काबर की पहली रात की कसम, बुनियाद है विलायत अली इब्न अबी तालिब। इसकी मरकजियत को कभी ना भूलना। तो सामईन गिरामी, बंदे कहते हैं आप अली अली बहुत करते हैं, अल्लाह अल्लाह किया कि नहीं? मैंने कहा तालीम हमेशा आखिर से बताई जाती है। मैंने कहा किबला आपकी तालीम कितनी है? उसने कहा मैंने MA किया। मैंने कहा अच्छा, मैट्रिक नहीं किया? और ये बिल्कुल वैसे ही जैसे जेली डिग्रियां निकली है ना जी, जिस इलाके में निकली होती है वहां के मोमिन दाद नहीं देते इस फिक्रे पर। निकली है ना जी। उसके बाद एक वजीर आला साहब थे कोई पाकिस्तान के, उन्होंने कहा जी डिग्री तो डिग्री होती है, चाहे असली चाहे जाली। यही हुआ है इस्लाम के साथ। उन्होंने कहा जी खलीफा तो खलीफा होता है, तवज्जो है या नहीं है आप? और एक अफसर ने तो हद कर दी एक फिक्रा के,
اس کو ناصر صاحب یہ جن کی ٹھیک بھی نکلی ہیں یہ بھی ساری ٹھیک نہیں ہے. میں نے کہی تھی نکلی ٹھیک ہیں تو ٹھیک کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا انہوں نے بندے بٹھائے تھے اپنی جگہ، قابلیت ان کی تھی، پاس یہ ہو گئے. میں نے کہا تمہیں اب نظر آئے ہیں، میں 1400 سال سے دیکھ رہا ہوں. علی کے پیر پکڑ پکڑ کے کہتے تھے آپ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاؤں گا. تو سامعین گرامی قدر، اللہ و اہل بیت آپ کو ہمیشہ آباد و شاد رکھیں. جھک. اب نماز تو بے حیائی سے روکتی ہے، اسے کیوں نہیں روکا نماز نے بے حیائی سے؟ ایک فرد نہیں آپ میں سے جو کہے کہ نہیں جی نہیں وہ عبادت گزار نہیں تھا. تو بے حیائی سے کیوں نہیں رکا؟ کر لیتا، آدم کو سجدہ کر لیتا. جیسے امام کا آپ ذکر کر رہے ہیں انہی کی زبان سے جواب سنیے. فرمایا وہ اللہ کو معبود جان کر عبادت نہیں کرتا تھا، وہ خلافت کے لالچ میں نیک بنا ہوا. ساری زندگی یہ فکر ہے، سب بسم اللہ، ساری زندگی یہ فکرہ یاد رکھنا جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، شیطان نے اللہ کو معبود سمجھ کر عبادت نہیں کی، عبادت کے لائق سمجھ کر سجدہ نہیں کیا، اسے حی و قیوم مان کے ماتھا نہیں جھکایا، خلافت کے لالچ میں نیک بنا ہوا تھا. پتہ چلا کچھ لوگ نیک ہوتے نہیں ہیں، انہیں خلیفہ بننے کا لالچ نیک بننے کی ایکٹنگ کروا دیتا ہے. صحیح، تاکہ کسی طریقے سے لوگ انہیں وائس مین سمجھیں. یہ تو بہت نیک آدمی ہے، تو بہت شریف آدمی ہے. اس کو کہتے ہیں انویسٹمنٹ. یہ جو 6 لاکھ سال کی شیطان کی عبادت ہے یہ انویسٹمنٹ ہے خلیفہ بننے کے لیے. اتنی بھیانک ہے خلیفہ بننے کی لالچ کہ انسان کیا کیا داؤ پہ لگا دیتا. ابھی تو اس کی بیٹی نہیں تھی، آپ داد دینے میں جلدی کر جاتے ہیں جی، پھر وہ ڈائریاں لکھنے والے غلط لکھ جاتے ہیں. میرا فکرہ مکمل ہونے دے. اس کی بیٹی نہیں تھی، اس کا بیٹا نہیں تھا، اس کا بھائی نہیں تھا جی، اس کا ماموں نہیں تھا، اس کا چاچا نہیں تھا. اب اس کی اولاد ہے اور یہ قرآن میں نہ لکھا ہوا ہوتا تو میں کبھی نہ کہتا. یہ کارپوریشن کی پرچی نہیں، قرآن کی آیت ہے. اللہ نے کہا جا دفع ہو جا شیطان، شارک فی المال والاولاد، شریک ہو جا ان کے مال میں بھی اور اولاد میں بھی. جو تیرے چیلے ہیں ان کی اولاد میں بھی شامل ہو جا، ان کے مال میں بھی پارٹنر بن جا. خدا کی قسم عجیب بات ہے، مسجد نبوی کے دروازے پر شیطان بڑی سی داڑھی لگا کے تسبیح لے کر کھڑا ہو گیا. محبت میں لوگ آئے، اس سے ہاتھ ملایا اور بڑے لوگوں کو روحانی سکون اور تسکین ملی. شرابوں میں شرابیں مل رہی تھی، حقیقتیں حقیقتوں سے مل رہی تھی، تینتیں تینتوں سے مل رہی تھی، ذہنیتیں ذہنیتوں سے مل رہی تھی.
خباثتوں کا خباثتوں سے ملاپ ہو رہا تھا، حتیٰ کہ وہاں پر علی ابن ابی طالب تشریف لائے، اور علی تو شیطان کو اندر سے بھی جانتے ہیں باہر سے بھی جانتے ہیں، علی کے سامنے کوئی بہروپ چل نہیں سکتا۔ خدا کی قسم توجہ سے سننا، علی نے شیطان کو گریبان سے پکڑا، گھسیٹتے ہوئے علی نے زمین پہ پھینکا، اور علی نے اپنا گھٹنا اس کے سینے پہ رکھا۔ شیر ببر کے گھٹنا پڑنا تھا کہ شیطان نے نیچے سے چیخ ماری، اور چیخ مار کے ایک فکرہ کہہ کے غائب ہو گیا، یا علی آپ مجھے نہ ماریں، میں آپ کی ولایت کے اقرار کرنے والوں کے نطفے میں اپنا نطفہ شامل نہیں کرتا۔ چار والی بات ہے، کائنات میں کوئی بھی علی اور ولی اللہ پہ بحث کرے مت الجھو۔ سے کہو جب تمہارے ابا نے آدم کو نہیں مانا تھا۔ حالانکہ اس کی بھی جرات نہیں ہوئی کہ وہاں پہ مقابلہ کرتا امیر المومنین سے۔ اللہ نے کہا کہ تجھے کس نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے؟ لما خلقتہ بیدی، اسے میں نے بنایا اپنے دونوں ہاتھوں سے۔ لڑ گیا ہے قرآن علی کے دشمنوں کو۔ میں نے بنایا دونوں ہاتھوں سے۔ مدائر بھائی ہاتھ ہیں تو بازو ہوگا، قبلہ جی بازو ہیں تو کندھا ہوگا۔ علی اکبر کا صدقہ سلامت رہے، اگر کندھا ہے تو سینہ ہوگا، سینہ ہے تو جسم ہوگا، جسم ہے تو 1.25 لاکھ کو کیوں مرواتا رہا ہے، خود کیوں نہیں آیا؟ غور ہے یا نہیں؟ آپ نوح پتھر کھائے اس کے لیے، جسم ہے تو خود آ جائے۔ ابراہیم آگ میں جائے، جسم ہے تو خود آ جائے۔ تو اب دو میں سے ایک رستہ اپنانا ہوگا، یا ہاتھوں والا اللہ دکھاؤ یا اللہ والے ہاتھوں کو مان جاؤ۔ اور اللہ والے ہاتھ خدا کی قسم سلامت رہے، ہر اس بندے کا ہاتھ اٹھائے جسے خیرات زہرا نے دی ہے۔ جسے بطول خیرات نہ دے اس کے تو نماز میں بھی ہاتھ بندھے رہتے ہیں، مجلس میں فضائل علی میں ہاتھ اسی کا کھلتا ہے۔ جسے علی ابن ابی طالب کا بیٹا خیرات دے رہا ہوتا ہے، یا تو اللہ والے ہاتھ مانو یا ہاتھوں والا اللہ دکھاؤ۔ ہاتھوں والا اللہ مان کر یہودی ہو جاؤ، یا اللہ والے ہاتھوں کو مان کر اصلی شیعہ ہو جاؤ۔ مسجد کوفہ تھی، امیر المومنین کا خطاب جاری تھا، علی نے آیت پڑھی خلقتہ بیدی۔ بندوں نے کہا مولا اللہ کے بھی ہاتھ ہوتے ہیں، اللہ نے کن ہاتھوں سے آدم کو بنایا؟ علی نے ابائے اطہر سے اپنے دونوں ہاتھوں کو نکالا، فرمایا انا الذی نفخت طینۃ آدم، یہ وہ دو ہاتھ ہیں جن سے میں نے آدم کی مٹی بسم اللہ، یہ میرے وہ دو ہاتھ ہیں۔ سارے مل کر علی 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 امام ناطق قرآن یک زبان حلالی دے رمیدی پہچان بے بہان آرہا سلامت و آباد و شاد آل محمد آپ کو آباد و شاد رکھے۔ دین لاوارث نہیں ہے، اس کی اساس ولایت علی، اس کی بنیاد کا نام ولایت علی ہے، روح کا نام ولایت علی۔ روح نکل جائے بدن پورا ہوتا ہے، لیکن قیمت کوئی نہیں ہوتی، دفنانے کے لائق، بدبو آتی ہے اس میں سے۔ اللہ نے سادے لفظوں میں سمجھا دوں، ہر عبادت پر ٹیکس رکھا ہے، علی ولی اللہ۔ علی اور ولی اللہ کے بغیر عبادتیں ایسی ہیں جیسے 5000 کا نوٹ قائد اعظم کے فوٹو کے بغیر۔
ہمارے ایک بڑے عالم دین تھے قبلہ امیر افضل راکٹ صاحب، جنہوں نے سنا ہوا ہے انہیں یاد ہوگا، جنہوں نے نہیں سنا، بڑا ایک عظیم قبلہ حکیم صاحب ان کا فکر ہے، قاضی صاحب وہ فرماتے تھے علی ولی اللہ کے بغیر نماز ایسے ہے جی میں بندہ سائیکل سٹینڈ تے کھڑا کر کے تے پیڈل ماری رکھے دی۔ ہائے ناری امام زمان حضرت آپ ہمیں دوسرا فکر وہ فرماتے تھے کہ علی ولی اللہ کے اقرار کے بغیر خالی نماز پڑھنا بھاویں مصلی کھائی چھوڑ۔ کوئی فائدہ آل محمد کی عزت کی قسم، ایک نہیں سینکڑوں حوالے ہیں، بصائر الدرجات 1000 سال پرانی کتاب، قبیلہ بربر کشتی چلی گئی، 2 بندوں نے 70 باداروں کی ایک مسجد دیکھی، اس میں دیکھا کہ سب سے امام والا کوئی نماز پڑھانے آیا، سارے کہہ رہے تھے یبنا صاحب الامر، شمس الدین محمد نام ہے، انہوں نے کہا اپنا ایمان بتاؤ، کہہ لیں ہم نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ ہم چپ کر گئے، وہ کہتے تھے آگے تیری توجہ ہے یا پھنس گیا؟ آگے انہوں نے کہا آگے تو کچھ نہیں، کتاب کے فکرے ہیں کہ انہوں نے فرمایا افسوس تم اس گواہی کو بھول گئے، یہ اللہ کا گھر ہے، اسے میز نہیں حسین کی قبر سمجھ کے اس پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں افسوس تم نے وہ ولایت والی گواہی چھوڑ دی جس کے دینے سے انسان بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ۔ اور یہ ہے آیت اللہ شہاب الدین مراشی نجفی رحمت اللہ علیہ وصیت میں لکھا، ان کا وصیت نامہ پڑھیں، لکھا کہ جب میں مروں عقیق زرد میری زبان کے اندر رکھنا منہ کے، کیونکہ یہ وہ پتھر ہے جس نے سب سے پہلے علی کی ولایت کی گواہی دی تھی، تاکہ میرے بولنے سے پہلے یہ فرشتوں کو علی ولی اللہ سنا رہا۔ حیدری جو باتیں تم پھیلا رہے ہو یہ تو ابو حنیفہ کے پاس بھی ہیں۔ پھر جعفری کہلوانے کا مطلب جعفری باش در خدا خواہی ورنہ در ہر طریق گمراہی، جعفری بنو گے تو خدا ملے گا، ورنہ ہر رستے میں گمراہی کے سوا کچھ نہیں، اس کے علاوہ جو بھی رستہ ہے وہ صرف گمراہی۔ چھٹے امام سے بندے نے پوچھا کس چیز پہ فخر ہے؟ اولاد بطول ہونے پر؟ کہا ہے لیکن سب سے زیادہ نہیں۔ فرزند رسول ہونے پہ فخر ہے؟ فرمایا ہے لیکن سب سے زیادہ نہیں۔ بندے نے کہا اچھا امام ہونے پر؟ فرمایا ہے مگر سب سے زیادہ نہیں۔ اس نے سب سے زیادہ فخر کس بات پر ہے؟ کہ میں علی کی ولایت کا قائل ہوں۔ علی کی ولایت پہ فخر ہے مجھے، ولایت امیر المومنین پہ فخر ہے مجھے۔ سامعین گرامی قادر، ہاں جی سامنے لکھا ہوا بھی ہے، مجھے اس بات پر فخر نہیں کہ میں علی کا بیٹا ہوں، بلکہ اس بات پر فخر ہے کہ میں علی ولی اللہ پڑھتا ہوں۔
پتہ چلا اولاد بھی نہ پڑھے تو معافی نہیں ہے، چاہے جائے کہ کوئی چوڑ گانا مخالفت شروع کر دے. گھبرانا عطائے زہرا ہے، جب تک حسین کی ماں چاہے گی سانس آئے گی. ایک بال کے برابر بھی علی کی ولایت کو نہ چھوڑنا ورنہ بہت پچھتاؤ گے. کتنی واضح حدیث ہے. چھٹے امام نے بیان کیا مولا علی کے حوالے سے، رسول خدا کے حوالے سے. 1000 سال عبادت کرے کوئی بندہ، 1000 سال عبادت کرتا رہے اور کچھ بھی نہ کرے، عبادت عبادت عبادت. احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خیرات کر دے، فضول خرچی میں نہیں، نام نبوت کے لیے نہیں، اللہ کی راہ میں احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے. 1000 حج پیدل کرے. حضور فرماتے ہیں پانی میں جائے تو بھیگے نہیں. ہماری سرائکی میں ملتان میں کہتے ہیں سننا نہ تھی وے. یوں پانی میں جائے باہر نکلے تو مٹی جھاڑ رہا. میں تو پیر مان لے ایسے بندے نے. لیکن حضور کیا فرماتے ہیں پانی میں جائے تو بھیگے نہیں، آگ میں جائے تو جلے نہیں. اتنا صاحب کرامت ہو جائے کہ جب آگ میں رکھے قدم تو جلے نہیں، ہنستا ہوا نکلا، ہوا میں اڑے. فضیلت اکٹھی کرتے جائیں. 1000 سال عبادت، احد کے برابر سونا اللہ کی راہ میں، 1000 پیدل حج، ہوا میں اڑتا ہو، آگ میں جلتا نہ ہو، پانی میں بھیگتا نہ ہو. پھر حضور فرماتے ہیں یہی بندہ صفا و مروہ کے درمیان بے جرم بے خطا مظلوموں کی طرح مارا جائے، پھر آب زمزم سے غسل دیا جائے، غلاف کعبہ سے کفن پہنایا جائے، کعبے کے اندر قبر کھود کے دفن کر دیا جائے. یا علی اگر تیری ولایت اس کے دل میں نہیں، مجھے اس اللہ کی قسم جس کے قبضے قدرت میں محمد مصطفیٰ کی جان ہے، جنت جانا ایک طرف، جنت کی خوشبو بھی نہیں حیدری. علی علی اچھا سارے بندے ذرا مجھے مل کے بتانا، کئی بندوں نے فرعون کو اللہ کہہ دیا، پھر وہ بن گیا کیا؟ بندے کہہ جو رہے تھے، وہ خود بھی کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں. بنا نہیں، پتہ چلا بندوں کے بنانے سے کوئی نہیں بنتا. کئی بندوں نے مرزے کو نبی کہہ دیا. مرزا نبی بن گیا. وہ کہتا تھا میں وہی احمد ہوں، بے وقوف کا نام تھا غلام احمد. نام سے ہی مار کھا گیا کم بخت. خواب دیکھتا تھا احمد ہونے کے اور نام رکھ دیا تھا ماں باپ نے غلام احمد. اسی لیے تو مبلغ اعظم نے یہی سوالوں سے کیا تھا کہ نبیوں کے نام ہمیشہ واحد ہوتے ہیں، عیسیٰ، موسیٰ، شعیب، ذوالکفل، نوح. تیرا نام غلام احمد کس چکر میں؟
تو اس کے نمائندے نے بھی اسماعیل سے یہی کہا تھا، ہم کوئی آپ سے لڑے ہیں؟ ہمارا مناظرہ مسلمانوں سے ہے، مومنوں کے ساتھ نہیں۔ کیونکہ قبلہ انگلش میں ایک چیز ہوتی ہے فل سٹاپ، لکھتے لکھتے آپ نے فل سٹاپ لگا دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ ٹاپک ختم ہو گیا، فکرہ مکمل ہو گیا۔ محمد الرسول اللہ کا واحد فل سٹاپ ہے علی ولی اللہ، جس کا مطلب ہے کہ رسالت ختم ہو گئی، ولایت شروع ہو گئی، اور وہی ولایت ہے جو ائمہ معصومین نے پھیلائی، اور اس کی بنیاد ہے ولایت علی ابن ابی طالب۔ دین کی بنیاد ہے ولایت علی ابن ابی طالب، دین کی اساس ہے ولایت علی ابن ابی طالب۔ میں نے کہا جی آپ نے ایم اے کیا ہے، میٹرک کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا جی وہ تعلیم کا تعارف آخر سے ہوتا ہے، اور ایم اے میں میٹرک ہوتی ہے۔ ایم اے کہہ دیا ہے تو اس میں پرائمری بھی آ گئی، مڈل بھی آ گئی، میٹرک بھی آ گئی، ہائر سیکنڈری بھی آ گئی، بی اے بھی آ گیا، اسی کے اندر آ گئی۔ تب علم شروع ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، فائنل ڈگری ہے علی ولی اللہ۔ علی علی کریں، اس میں لا الہ الا اللہ بھی آ گیا، محمد رسول اللہ بھی آ گیا۔ اللہ اللہ کرنے والا تو ہو سکتا ہے کہ علی کا منکر ہو، علی علی کرنے والا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کا منکر ہو۔ چھوڑیں جو ہے آپ شیعہ تو مولا علی کو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ میں نے کہا ہماری کوئی جرت ہے علی کو اللہ سے ملا دیا؟ استغفر اللہ، علی نے ہم کو اللہ سے ملا دیا۔ کئی بچوں کو سمجھ نہیں آئی، بڑے پریشان ہو گئے، خدا خیر کے۔ اس لیے سامعین گرامی قدر، ائمہ معصومین کی تعلیمات اور حقیقی مذہب اہل بیت، اس کا جو مونوگرام ہے وہ ہے علی ولی اللہ۔ اسی لیے تو چھٹے امام کے پاس بندے نے آگے کہا تھا، مولا پہلے میں ادھر جا رہا تھا، ہمارے سرائکی میں کہتے ہیں اڈے اڈے ویندا پیام، اونتے ویندا پیام، ادھر جا رہا تھا، مولا میں آدھے رستے میں رک گیا، ادھر جا رہا تھا آدھے راستے میں رک گیا۔ میں نے کہا کہ ادھر دنیا ہے، ادھر دین ہے، ادھر سقیفہ ہے، ادھر غدیر ہے، ادھر بندہ ہے، ادھر مولا ہے، ادھر شیطان کا نمائندہ ہے، ادھر سے رحمان کا نمائندہ ہے۔ بندے کی خواہش تھی امام اس کی تعریف کریں گے، شاباش تو بڑا اچھا ہے، تو بڑا چنگا ہے، تو ادھے راہ تو موڑا ہے۔ مولا میں آدھے راستے سے واپس آ گیا، امام نے اسے کوئی تعریف نہ کی، فرما اماں کا شکریہ ادا کرنا، اگر وہ آدھے راستے سے نہ مڑی ہوتی تو بھی آدھے راستے سے نہ مڑ۔ خوشی ملے مجھ کو، میں اپنی ماں کو ان کے دعائیں دیتا ہوں۔
सामईन गिरामी क़द्र, यही वजह है कि जब मौला को मंसूर ने बुलाया, उसने कहा कि अब ये बड़ी तवज्जो से रिवायत सुनिए। बादशाह ने इमाम से कहा, आपके नाना तो बड़ी एहतियात करते थे, हजूर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी एहतियात करते थे, और उनकी तो हदीस है कि या अली, अगर मुझे ये डर ना होता कि लोग तेरे बारे में वही अकीदा रखेंगे जो ईसा के मुतालिक रख लिया था, तो मैं तेरे वो फदाइल बयान करता हूं कि लोग तेरे पांव की मट्टी उठा के ले जाते। ये दुश्मन कह रहा है। इमाम ने फरमाया बिल्कुल ये हदीस ठीक है, सवाल बयान कर। उसका मौला, आप तो ऐसा नहीं करते, लेकिन कुछ जाहिल ये अकीदा रखते हैं। क्या आप अल्लाह की तकदीर के मालिक हैं? ऐसी भौंके भौंकने वाले आज भी मौजूद हैं, और जिसके मुंह से अली के फजाइल सुन ले उन्हें वो जाहिल नजर आता। सावन के अंधे को हरा हरा दिखता है, जो दुकान में होगा वही बाहर आएगा। जिसके अंदर जहालत हो उसकी जबान पे जहालत नहीं आएगी तो और क्या है। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही गल। तो सामईन गिरामी, कुछ लोग समझते हैं कि आप मशीयत अल्लाह हैं, और कुछ लोग ये समझते हैं कि कज़ा और तकदीर पर फायज हैं, और आप हुज्जत हैं, और आप पर यकीन किए बगैर और आप पर ईमान लाए बगैर आमाल कबूल नहीं होते। मौला उन्हें मना करें, फरमाया उन्हें मफहूम कुरान से मना कर दूं। तवज्जो है या नहीं आप? क्या तू नहीं जानता कि उर्वतुल वुस्का हम हैं? क्या तू नहीं जानता कि हब्लुल्लाहुल मतीन हम हैं? हम अल्लाह की वो रस्सी है जिसे पकड़ने का अल्लाह ने कुरान में हुक्म दिया है। हम बाबे हित्ता हैं। ये बाबे हित्ता क्या है? कुरान पढ़ के देख लीजिए। बनी इसराइल के गुनाहगारों की आम माफी के लिए ये असूल तय कर दिया गया कि जब दरवाजा सामने आए तो उसके सामने सजदे में गिर जाना और जबान से कहना हित्तातुन हित्तातुन हित्तातुन, अल्लाह तुम्हारे गुनाह माफ कर देगा। मुझे मौलवी की जहनियत समझ में ना आई, इसके अंदर छुपा हुआ शैतान समझ में ना आया। बनी इसराइल के बदमाश हित्ता हित्ता कह दे, अल्लाह गुनाह माफ कर देता है। और अगर कोई मोमिन या अली या अली या अली या अपनी जबान से कहे तो उसके गुनाह क्यों नहीं माफ हो सकते? बाकी बंदे कहते हैं जी इतना मौला अली से तुम्हारा राब्ता होता तो तुम्हारी हर दुआ कबूल न हो जाती। शायर ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, उसने कहा नहीं पहुंचे मेरी इमदाद को मौला तो मैं समझा, नहीं पहुंचे मिजाज से गुला, नहीं पहुंचे मेरी इमदाद को मौला तो मैं समझा कि मुझको ठीक तरह या अली कहना नहीं आया। नारा हैदरी, नहीं पहुंचे मेरी इमदाद को मौला तो मैं समझा कि मुझको ठीक तरह या अली। या अली कहने से या अली कहने से हो जाती है मुश्किल आसान, या अली कहने की तौफीक खुदा देता। सारे हैदरी और
اور یہ ایک سکھ کا شعر ہے، کہاں جائیں ایسے مسلمانوں سے تو ہندو اچھے. سکھ ہے لیکن کہتا ہے کہ کتنا میٹھا نام علی کا لگتا ہے. کتنا میٹھا نام علی کا لگتا ہے، اس کے آگے شہد بھی پھیکا لگتا ہے. خوش ہو گیا. کتنا میٹھا نام علی کا لگتا ہے، کیونکہ شہد کی مکھیوں کا بھی ایک سردار ہے، اسے یاسوب کہتے ہیں. وہ دروازے پہ کھڑا ہو کے ہر مکھی کو چیک کرتا ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے آپ؟ اسی لیے جو اس کے قانون کی نافرمانیاں کرتی ہیں، صبح ان کی لاش کے 2 ٹکڑے برابر کے حصوں میں تقسیم ہوئے وہاں پہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں. وہ اتنا برابر سے کاٹتا ہے کہ نہ یہ حصہ تھوڑا نہ یہ حصہ تھوڑا. یہی وجہ ہے کہ عراق میں ایک بدبخت نے آ کر امیر المومنین کی زری میں ہاتھ ڈال کے کہا، یا علی پتہ نہیں کون سے لوگ تجھ سے جنگ لڑتے رہے، میرے جیسا اگر کوئی بہادر سورما تیرے زمانے میں ہوتا تو وہ سے جنگ لڑتا، تجھے پتہ چلتا طاقت کسے کہتے ہیں، تو اس سے جنگ لڑتا تجھے پتہ چلتا بہادری کسے کہتے ہیں. قبر اطہر سے آواز آئی، حسرت لے کر نہ جا، میں علی ہوں، ابھی اپنی خواہش پوری کر، اپنی حسرت پوری کر. تلوار اٹھا وار کر، تلوار اٹھا وار کر، تلوار اٹھا وار کر. اس محمد نے تلوار اٹھائی، وار کیا. علی نے وار کا جواب دیا. 2 برابر حصوں میں یمن کا شہزادہ تقسیم ہو کے تڑپ رہا تھا. اور پھر 4-5 دن کے بعد عراق کے بادشاہ نے آ کر مولا علی کی زری پر روکے گا، یا علی بندہ آپ نے مارا ہے، لاش مجھ میں پڑ گئی ہے. یہ ایک ملک کا شہزادہ تھا، اس کے باپ نے سمجھایا کہ میں نے اسے قتل کیا، وہ لشکر لے کے مجھے مارنے آ رہا ہے. یا علی میں کیسے ثبوت دوں کہ اسے میں نے نہیں مارا، آپ نے مارا ہے. قبر سے آواز آئی، نہ گھبرا، اس کے باپ سے کہہ کہ جہاں لشکر لے کر آئے وہاں ایک ترازو بھی لے کر آئے. ترازو میں بچے کی لاش کے ٹکڑوں کو آپس میں تول کے دیکھے، رتی کا بھی فرق نکلے، تو نے مارا ہے، دونوں برابر نکلے. حیدر کرار حیدری سبحان علی والے ہونے پہ فخر کرو. سارے مل گئے علی حق، علی حق. جس کا ایمان ہے گرج کے علی حق، 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 علی. نعرہ حیدری. سامعین گرامی قدر، کسی بے وقوف کے کہنے پر علی کی ولایت کو نہ چھوڑ دینا، اور مولوی کے کہنے پہ بھی نہ پڑھنا علی ولی اللہ. اس کے سلپ ہونے میں بھی دیر نہیں لگی. اس کے کہنے پہ مانو گے کل یہ چھوڑ جائے گا، پھر کہاں جاؤ گے. اس لیے سامعین گرامی قدر، آل محمد آپ کو ہمیشہ آباد و شاد رکھیں. یاد رکھیے گا سیدوں کا خون بہایا گیا ہے علی ولی اللہ کی قیمت. مدینے کے رہنے والے تھے کہ میرے آپ کے شہروں میں سید کہاں سے آ گئے. محمد رسول اللہ تک ہوتا تو مسلمان انہیں مدینے رہنے دیتے. انہیں علی ولی اللہ کے دشمنوں نے نکال دیا. علی ولی اللہ ضروری نہ ہوتا تو یہ ظالم زینب کو شام کیوں بھیجتا. حسین کی لاش پہ گھوڑے کیوں دوڑائے گئے. کیوں پوچھتا تھا حسین شمر سے، کیوں پوچھا حسین نے ہور سے. اور اپنی نماز پڑھے گا یا میرے ساتھ پڑھے.
کیا چیز ہے جو شمر کی آذان میں نہیں تھی، علی اکبر کی آذان میں تھی؟ غدیر کا مجمع ایک غیر ضروری عمل کے لیے رسول اکٹھے کر رہے، ہاتھ بلند کرنے سے ہی غدیر کا پتہ چلتا ہے، کیونکہ اللہ نے ہر بندے کے دائیں ہاتھ میں 18 لکھ دیا ہے۔ جسے نماز میں علی اچھا نہیں لگتا پہلے ہاتھ کاٹے پھر، کیونکہ ہاتھ پہ قبلہ 18 لکھا ہوا، 18 تاریخ غدیر کی ہے۔ علی میرے بستر پہ سو جاؤ، کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ فرمایا اگر تم میں بن کے سو جاؤ، ایک لفظ کہتا ہوں جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی، تاریخ عبادت کو، تاریخ آدمیت کا نہیں، تاریخ عبادت کو علی نے سب سے پہلا سجدہ شکر کیا۔ علی سے پہلے نہ کسی نبی نے سجدہ شکر کیا ہے، نہ کسی ولی نے سجدہ شکر کیا ہے، نہ کسی جن نے کیا ہے، نہ کسی فرشتے نے۔ پہلا سجدہ شکر ہجرت کی رات، پیغمبر نے کہا علی میری جگہ پہ لیٹ جاؤ، اس نے سجدہ شکر کیا۔ جنہیں پچھلا فکرہ یاد ہے انہیں یاد ہے، جنہیں نہیں یاد انہیں یاد کراتا ہوں۔ ابراہیم نے اسماعیل سے کہا لیٹ جاؤ، اس نے کہا صبر کروں گا۔ علی کو نبی نے کہا لیٹ جاؤ، علی نے شکر کیا۔ جو بندہ چپ رہنے کا عادی نہیں اس کے لیے فکرہ کہتا ہوں۔ اسماعیل نے کہا صبر کروں گا، علی نے شکر کیا۔ صبر ہوتا ہے مصیبت پر، شکر ہوتا ہے نعمت پر۔ اسماعیل نبی ہو کے مصیبت سمجھ رہا تھا، علی نعمت سمجھتا ہے، شکر ادا کر۔ ابراہیم کی ڈاکٹر صاحب گھر سے نکلا، چھری لی رسی لی، بیٹا ساتھ لیا، سفر میں نکل پڑے، مینا کی جانب نکل پڑے۔ جو اپنے مقدر کی طرح جاگ رہے فکر عرض کرتا ہوں، شیطان نے 3 جگہ پہ رستے میں کوشش کی کہ قربانی نہ ہو، کیونکہ شیطان قربانی کا دشمن، اس کی طبیعت کو، اس کے مزاج کو قربانی سوٹ نہیں کرتی۔ اس نے 3 جگہ کوشش کی کہ کسی طریقے سے قربانی کو روکوں، حالانکہ اس کا خرچہ بھی کوئی نہیں تھا۔ یہ کہتا تھا کہ قربانی نہ ہو، حالانکہ چھری ابراہیم کی تھی، خون اسماعیل کا تھا، تکلیف شیطان کو تھی۔ اب یہ نشانی شیطان کی ہمیشہ یاد رہے، چھری کسی کی ہوتی ہے، خون کسی کا نکلتا ہے، تکلیف شیطان کو ہوتی۔ کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہو، ماشاءاللہ ناصر باسلی غلام پیر صلوات محمد و آل محمد واسے بس مالا تیری زندگی کریں۔ عدم خلوص کے بندوں میں کمی ہے ابھی، ستم ظریف بہت جلد باز ہوتے ہیں۔ میں توجہ چاہتا ہوں، فکرات کرنا چاہتا ہوں، جہاں جہاں بات جا رہی، چاہے اپنے ناراض ہو چاہے بیگانے، خوشنودی صرف جناب سیدہ کی۔ یہ کئی ہم میں بھی پیدا ہو گئے، وہ کہتے ہیں جی زنجیر ضرور چلانی، بلڈ بینک گروپ، امام حسین کے نام پہ خون دینا ہے تو بلڈ بینک میں دیتے۔ میں نے کسی قسم کے شیعہ سے کہا حج پہ ضرور جانا ہے، پیسے کسی بیوہ کو دے دو۔ جو بندے سوچ رہے ہیں ان کی اپنی مرضی ہے۔ تجھے خواب یاد ہے، تعبیریں بھول گیا، تجھے ریت یاد ہے، سردار بھول گیا۔ گھر سے نکلا ابراہیم اسماعیل کو لے کے، راستے میں شیطان آیا،
शैतान की मजबूरी ये है कि पैंट बुशर्ट पहन के कभी आता नहीं, ये जब भी आता है इसकी किट बड़ी मशहूर है। पहला हमला इस्माइल पे किया, जवानी बड़ी कीमती चीज है। अभी तुमने देखा ही क्या है, 13 साल की उम्र बाप सिपा कर देगा क्योंकि ये बूढ़ा हो गया, अब इसका दिमाग ठीक काम नहीं करता। इस्माइल ने फरमा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। शैतान भागता भी गया, पूछता भी गया, आपने मुझे कैसे पहचाना? फरमाया जो नबी के दिमाग पे हमला करे शैतान होगा। बाजी अब्बास तुम्हें सलामत रखे। रात के इस वक्त जिसका अकीदा साथ दे वो बंदा बोले, जो भी जब भी जहां भी नबी के दिमाग पे हमला करे शैतान होता है, या पहली निशानी बन गई। क्या बात है। उसके बाद अगला हमला किया इब्राहिम पर, बड़ा मुख्तसर करके, लंबी बात है लेकिन मुख्तसर करके अर्ज करता हूं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहने लगा मैं भी रोज ख्वाब देखता हूं, रोज देखता हूं, जो देखता हूं वो करता नहीं। तूने ख्वाब देखा, तू बेटे ही ज़िबा करने चल पड़ा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। शैतान दौड़ा भी, पूछता भी गया, आपने मुझे कैसे पहचाना? फरमाया जो अपने आप को नबी के बराबर समझे वही कम वक्त तो शैतान होता, जिसके लिए फिक्र अर्ज की है कि मैं दुआ चाहता हूँ सादात हो जाए। साहब दुआ सब तीसरे दिन ये हमला करने गया, तीसरा हमला करने गया जनाब हाजिरा। आपके इस बेगारत को बड़ी उम्मीद थी कि नाकाम नहीं होगा, क्योंकि नबी की बीवी को ये समझते ही कुछ नहीं। अपने तजुर्बे की बुनियाद पर, क्योंकि ये पहले नूह की बीवी को गुमराह कर चुका था, लूत की बीवी को गुमराह कर चुका था। कई फिक्रे होते हैं जो खिताबत होते हैं, कई फिक्रे होते हैं जो तकरीर का हिस्सा होते हैं, लेकिन कोई फिक्रे ऐसे होते हैं जो मजहब शिया है। अब जो फिक्रा कह रहा हूं वो तकरीर नहीं, मजहब शिया है। मैं कहता हूं कम वक्त शैतान, हाजरा तेरे चक्कर में आने वाली नहीं, क्योंकि हाजरा सिर्फ नबी की बीवी नहीं, एक मासूम की मां भी है। और जो बीवी मासूम की मां बन जाए वो तेरे चक्कर में कभी नहीं आई, बाकियों की कोई गारंटी नहीं। दरवाजे पे जाके दस्तक दी, अंदर से बीबी ने पूछा कौन, क्या नाम बताओ? चुप। फिर आवाज कौन? महमूद फरशा जी। बाहर से कहते हमदर्द। जी फरमाइए बेटा किधर है? आवाज दावत पर गया, कहते सुभान अल्लाह। दावत में छुरी और रस्सी साथ जाती है। बीबी ने कहा फिर ज़िब्हा कर देगा। मस्तरब लहजे में शैतान ने चीख मारी, ज़िब्हा कर देगा। मतमल लहजे में हाजरा का जवाब आया, मालिक है। वो सिर्फ बाप थोड़ी है, हुज्जत खुदा भी है। बेहतर समझे तो जिंदा रखे, ना समझे तो ज़िब्हा कर दे। कहने लगे तू अच्छी माँ है, पता नहीं कौन कौन जाग रहा है। इस फिक्रे में शक्लें देखूंगा, चेहरा देखूंगा, आंखें देखूंगा। शैतान चीखे मार के कहते तू अच्छी माँ है, तुझे औलाद प्यारी कोई नहीं, बाप ज़िब्हा कर रहा है, तू बचाने ही नहीं जाती, जल्दी घर से निकल। बेटा बचा घर से निकल, बेटा बचा घर से निकल, बेटा बचा
پہچانا؟ فرمایا جو نبی کی بیوی کو گھر سے باہر نکالے، جو نبی کی بیوی کو تقریر آخری لمحوں میں بڑی توجہ چاہتا ہوں، آل محمد آپ کو سلامت رکھے، ہمیشہ وہ آباد رہے جو مقدر شبیر کی مجلسوں میں جگاتے ہیں۔ میدان میں پہنچ گیا باپ بیٹے کو لے کے، آنکھوں میں پٹی باندھی، گردن میں چھری رکھی، دعوت دیتا ہوں جہاں جہاں تک یہ ریکارڈنگ جائے گی، ہر اس بندے کو جو کہتا ہے کہ نبی ہم جیسا، کبھی ہمت کر کے بیٹا لٹا، گردن پہ چھری رکھ، پھر پتا چلے کہ دمبا آتا ہے کہ پولیس آتی ہے۔ یہ جتنی بھی قربانیاں ہوئی ہیں اسی دمبے کی یاد میں ٹٹول ٹٹول کے مولوی صاحبان نے خریدے، سینگ پورے ہوں، داغی نہ ہو، آنکھیں دونوں، کیا خیال ہے سارا سال مولوی گوشت نہیں کھاتا؟ اس لیے کبھی کسائی سے پوچھا جا کر کہ یہ جو گوشت ہے یہ حلال ہے کہ حرام؟ جس بکرے کا گوشت ہے اس کی ٹانگیں پوری تھی کہ نہیں، کان پورے تھے کہ نہیں، آنکھیں پوری تھی کہ نہیں؟ تجھے غیرت ہو تو اپنے جانتے ہوئے مسئلے سے مذہب سمجھ لے، تو نے قربانی کا جانور لیا، اس کو بے عیب تلاش کیا، اس میں عیب نہ ہو، بے عیب تلاش کیا، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اس کی جگہ پر آنا ہے جو بے عیب تھا، پتہ چلا بے عیب کی جگہ بے عیب آنا۔ پھر قبلہ جس بندے نے خریدا اس نے احترام کی حد کر دی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اتنا احترام کہیں تو سہرے پہنا دیتے، چمکتے ہوئے سہرے، مہندیاں لگاتے، کیونکہ بچے مولوی نہیں ہوتے، معصوم ہوتے، اس لیے وہ شبیہ کو گلیوں میں بھی پھراتے ہیں۔ وہ بندہ بولے جس نے دیکھو، کبھی اس گلی میں کبھی اس گلی میں، اس لیے کئی بندے جلدی بھی خرید کے لے آتے ہیں کہ بچے خوش ہوں گے، سر وہی جلدی خریدنے سے پرہیز کرتے ہیں جن بیچاروں کے گھر میں کوئی قیمتی پودے لگے ہوئے ہیں۔ کیا بات ہے، وہ کہتے ہیں بس رات کو لے آئیں گے تاکہ صبح، اللہ اللہ، کیونکہ ہر عقل مند کو پتا ہے کہ بکرا باغ کا دشمن ہوتا ہے۔ اسے عقل نہیں ہوتی، تشریح نہیں کر رہی۔ یہ دیکھتا نہیں مالک کون ہے، گھس جاتے، کیونکہ جانور جانور ہے، لیکن پورے عالم اسلام سے میرا مؤدبانہ سوال ہے کہ آخر اللہ نے اس دمبے کی عزت کیوں کروائی؟ ایک مولوی صاحب نے مجھے جواب دیا کیونکہ وہ بڑا موٹا تازہ تھا۔ میں نے حیران ہو کے دیکھا تو کہنے لگے جنت کی
گھاس چر چر کے موٹا ہو گیا. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اس کا احترام کرو. میں نے کہا یہ کوئی توک نہیں. ایک بول ہاں کئی بندے اس لیے بھی بڑا مضبوط دمبا لیتے ہیں کہ اس پہ بیٹھ کے پل صراط سے گزریں گے. چڑھنا دمبے پہ جانا جنت میں. اور انہیں یہ نہیں پتا کہ سامنے اصحاب کہف کا کتا بھی جنت میں کھڑا ہے. یہ تو جو ہے جنہیں سمجھ آ گئی ہے انہیں کافی ہے. بس سامعین گرامی کائنات آدم و عالم میں سنیں اللہ نے اس دمبے کا احترام کیوں کروایا؟ صرف ایک وجہ سے یہ ذبح ہوتے ہوئے رویا نہیں. اس کی دلیل ہے میرے پاس کہ کیوں نہیں روئے. کیا بات ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں میں بٹی تھی. ابراہیم علیہ السلام نے سجی چھری پھیری ہے اسماعیل سمجھ کے رگے کٹی. اس نے کہا اسماعیل ہے. گرم گرم خون ہاتھوں پہ آیا. اس نے کہا اسماعیل ہے. اس کی فطرت میں تھا کہ چھری چلے تو روئے, ذبح ہو تو روئے, ذبح ہو تو روئے. اگر یہ ذرا سا بھی رو پڑتا تو ابراہیم پٹی کھول دیتا. اسی لیے یہ چپ کر کے ذبح ہو گیا. اللہ نے رہتی دنیا تک اس کی یادگار بنوا دی. میں نے دمبے سے ہاتھ جوڑ کے عالم تصور میں پوچھا جب تیری فطرت میں تھا رونا تو رویا کیوں نہیں؟ تو دمبے نے کہا میں روتا تو ابراہیم پٹی کھول کے اسماعیل لٹا دیتا. کیوں نہیں رویا؟ کہا جب نبی کی جان بچانی ہو تو رو کر مخبریاں نہیں کیا کرو. کیونکہ مقام شفا ہے. کائنات میں دوا ملتی ہے لیکن شفا صرف شبیر سے ملتی ہے. لیکن نعرہ لانا کہ دعا کرنے کی مولانا یار دو گلہ نمت کلندر نمت کلندر نمت کلندر نمت کلندر سڑا ہادی رہبر گندا مولا حسنین کا بابا کعبے کا گوہر فتنہ کا جوہر نورت پکارے علی علی مقبول پکارے علی علی پکارے علی علی قرآن پکارے علی گمبر نے پکارا علی سوکر نے پکارا سلمان نے پکارا اللہ نے پکارا نیسم نے پکارا علی علی ارشاد نے پکارا علی رمن ناصر پاس نے پکارا علی میں نے پکارا علی سب مل کے پکارو علی پیار سے بول لو علی پیار سے بول لو زور سے بول لو علی پیار کے بول لو علی علی میرے پاکی سے اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما. ہم تجھے انسانوں کا امام بناتے. اس وقت امام بنا ابراہیم جب اس کی راہ میں بیٹا لٹایا. اس سے پہلے کوئی ثابت کرے میری گردن معاف ہو. بیٹا پہلے لٹایا, امامت بعد میں ملی. بیٹا دیا تو امامت ملی. جاگ جاؤ تو فکر عرض کروں. ابراہیم نے بیٹا دیا پھر اللہ نے امامت دی. پتہ چلا امامت بیٹے دینے سے ملتی ہے, بیٹیاں دینے سے نہیں ملتی. اس نے بیٹا قربان کیا. ہر مسلمان کو آدھی رات کے وقت ہاتھ جوڑ کے پوچھتا ہوں, مینا میں دمبا ذبح ہوا, کربلا میں کمبا ذبح ہوا. بچ گئی توحید, پر اس کو بچانے کے لیے بچ گئی توحید, پر اس کو بچانے کے لیے
آج پھر ایک زہر سے زہرا کا بیٹا مر گیا۔ موسیٰ کاظم کی یتیمی پہ رونے والوں، لوگ سمجھتے ہیں میرے مولا کا دور آسان تھا، غلط فکر ہے، بالکل آسان دور نہ تھا، یوں کہا کرو باقیوں کی نسبت آسان تھا، باقی آئمہ کی نسبت آسان تھا، ورنہ آسان نہ تھا۔ 2 دفعہ تو گھر جلایا گیا ہے میرے مولا کو، قبلہ کعبہ ادھر بھجا جی تصدیق فرمائیں گے، گھر جلانا، بچوں کو سنبھالتا رہا میرا امام، گھر جل گیا، امام باہر آ گئے، مٹی پہ بیٹھ کے رو رہے تھے، مولا کوئی قیمتی چیز تھی اندر اسے یاد کر کے رو رہا؟ فرمایا نہیں۔ مولا کوئی بچہ مر گیا آگ میں؟ فرمایا نہیں۔ مولا پھر ایسے روئے کیوں؟ کہا مجھے میری دادی زینب یاد آ گئے۔ ہائے کر دینا، رونا نہ آئے تو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جعلکم اللہ من الباقین، خدا میرا وہ شمار رونے رلانے والوں میں کرے۔ سیدزادہ کہتے ہیں مجھے اپنی دادی پھوپھی زینب یاد آ گئی۔ کہا مولا بی بی زینب کیوں یاد آ گئی؟ کہا میں مرد ہو کے جلتی ہوئی آگ میں بچے بچاتا رہا، مجھے بڑی تکلیف پیش آئی، میری پھوپھی زینب مستور ہو کے اس رنگ میں آئی ہو، میں کائنات قربان کروں بی بی زینب عالیہ۔ او مولا تیرا ماتم قبول کرے، حسین کی ماں تجھے دنیا کے کسی کام میں نہ رلائے۔ حمید کہتا میں نے سمجھا اس کی کوئی قیمتی چیز اندر رہ گئی ہے، میں نے کہا بی بی اندر نہ جا۔ کہا کیسے نہ جاؤں، میری پوری کائنات بناد علی پڑھتی ہوئی آ کے شعلوں پہ روانہ ہوئی، تھوڑی دیر بعد باہر نکلی تو سید سجاد کو اپنی پوشبہ اٹھا کے رو رو کے کہہ رہی تھی، اے بھیا حسین، مرد ہو کے اکبر اٹھانا آسان ہے، مستور ہو کے سجاد۔ میجر صاحب مرد ہو کے زندہ سجاد اٹھانا آسان ہے، مستور ہو کے زندہ سجاد کو اٹھا کر خیموں سے باہر۔ میرے امام کا ایک طریقہ ہمیشہ یاد رکھنا، اب آوازوں کا اتنا شور ہے کہ ہمارے جیسے طالب علموں کی آوازیں یاد بھی نہیں رہتی، لیکن میں اپنے ان بچوں کے سامنے منبر پہ ہاتھ جوڑ کے ایک فکرہ کہتا ہوں، ہو سکے تو میرے اس فکرے کو ساری زندگی یاد رکھنا، ساری زندگی۔ مدینے کے لوگ کہتے ہیں، مدینے کے لوگ، کہ ہم محرم کا چاند آسمان پر نہیں دیکھتے تھے، جعفر الصادق کے گھر سے رونے کی اتنی آواز آتی، اسی علی کی بیٹی کے پاس چادر نہیں تھی، بیٹے کے پاس کفن نہیں۔ عظیم ترین مصائب خان، اکیلا مصائب خان نہیں، پورا خاندان، پورے گھر کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا ہے۔ بابا نجف شاہ جی تشریف فرمائے، سرکار آپ کو مصائب سنائیں گے، میں دعا لینے کے لیے 2-3 فکریں عرض کرتا ہوں۔ عجیب غریب ہے کائنات میں تو شہ نبی ہے، ادھر لفظ غریب زبان پہ ہے، کائنات کی کوئی ہستی ذہن میں آتی نہیں سوائے غریب زہرا حسین ابن علی۔ دارین قربان کرو تیری غربت پر۔ انیس فرماتے ہیں زہرا سے پوچھے
کوئی کلک نور عین کا تپنا زمین کا وہ تڑپنا حسن ہے اجرکم اللہ اجرکم اللہ جعلکم اللہ من الواقعین مولا میرا تمہارا شمار رونے اور رلانے والوں میں کرے بہن اور بھائی تیرے میرے آنسوؤں کو قبول کرے ہر بندہ نہیں ہوتا 10,000 کا مجمع جنازے میں ہو کوئی سگریٹ پینے نکل گیا کوئی موٹر سائیکل پہ نکل گیا کوئی کار پہ نکل گیا کوئی جنازے کے بعد فوراً کہہ دیتا ہے بھائی جی میری مجبوری ہے اجازت دے دو 4-5 ہوتے ہیں کبھی ادھر کبھی جنازے کے ادھر نہ سر پہ کوئی چیز نہ پاؤں پہ کوئی چیز بھائی جان کوئی باہر کا بندہ آ جائے نا جی نمبردار صاحب امام حسین آپ کی عزاداری کو نظر بد سے بچائے کوئی آ جائے وہ آگے پوچھنے پہ مجبور ہو جاتا ہے یہ کیا لگتا تھا یہ کیا لگتا تھا اور میری بیٹیاں ماں بہنوں امام حسین تمہارے وارث کو سلامت رکھے غریب کو اشراق میں رویا کر فرشتے زہرا سے جا کے پوچھے بی بی تیرے بچے کو ایسے رو رہا ہے یہ تیرا خیال اس نے حسین کو گھوڑے سے اترتے نہیں دیکھا اس نے غریب کے اوپر سانگ باری ہوتے نہیں دیکھی میں نہیں تیرا چوتھا امام رو رو کے فرماتا ہے میرے بابا غریب حسین کو پتھروں سے مارا گیا نیزوں سے مارا گیا برچھیوں سے مارا گیا تلواروں سے مارا گیا اولاد قربان کرو سید کہتے ہیں خنجروں سے مارا گیا پھر بطول کا لاؤ رو کے کہتے ہیں لاٹھیوں سے مارا گیا بڑا غیرت مند مجمع میرے سامنے تشریف فرمائے میں نے پڑھ لیا لاٹھیاں تو نے سن لیا مدینے والے لوگ تڑپنے لگے لیکن فضل سے برداشت نہ ہوا عباس کا بیٹا فضل اٹھ کے کہتے ہیں لاٹھیوں سے کیوں میدان جنگ میں تلوار ہوتے ہیں نیزے ہوتے ہیں برچھیاں ہوتی ہیں لاٹھیوں کا کیا کام چوتھا امام فرماتے ہیں 400 بے غیرت جمعہ پڑھانے آیا ہوا تھا اور جمعہ پڑھانے والے مولوی کے ہاتھ میں لاٹھی ہوتی ہے ان بے غیرتوں نے نماز ختم کر کے نماز پہ حملہ کر دیا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اجرکم اللہ بسم اللہ مرحبا اسلام کے سوا کسی کا ملو منزل میری تھوڑی سی دور ہے میں قبلہ کو زیادہ دیر تکلیف نہیں دینا چاہتا اور حاضری بھی لگوانا چاہتا ہوں 4-5 منٹ کی دیکھنا میری طرف اس لاہور کی دھرتی میں امام حسین کے مصائب کا ایک شفیع گزرا ہے میرا اپنا ایمان ہے میرا ایک ذاتی عقیدہ ہے میں اسے سمجھتا ہوں کربلا والوں کا سفیر بڑا عظیم نوح خان تھا بابا نثار حیدری اس کی ایک سطر کسی کی سمجھ میں آ جائے میرا اپنا ذاتی خیال ہے ساری زندگی رونے کے لیے کافی اس کے کسی نوحے کی کوئی ایک سطر اگر کسی کو سمجھ آ جائے مرشدی میں پیش کرتا ہوں ایسے تبرکن فرماتے ہیں ارمان ریا اللہ کی کائنات سے بھاری مصرع ہے ارمان ریا کیوں بعد حسین جہان ریا زمانے دو نوح خانی کا قرآن نہیں دور کیا ہے بچ قید امام زمانے دو بڑ زینب دا دربان لیا ہائے 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 بچ
زینب دا دربار میں امام کا فکرہ یاد ہے 400 جمعہ پڑھانے والے باب نثار کا شعر پڑھتا ہوں فرماتے ہیں کالی بڑی سی جمعے دے کالے کالی بڑی سی پتہ نہیں اگلا مصرع میں پڑھ سکوں گا یا نہیں کالی بڑی سی جمعے دے کالیاں نو پھاڑ کے رہن تو قرآن نو روڑ دے اپنی کتاب کفایت الوالدین کی 3 جلد میں لکھتے ہیں 9 ٹکڑوں میں حسین کی لاش بکھری پڑی تھی جسے رونا نہیں آیا دیکھ میری طرف 9 ٹکڑے بھی منظم نہیں تھے دائی پسلیاں بائیں طرف بائیں پسلیاں دائیں طرف ادھر کی زلفیں ادھر کی زلفیں ادھر تیرا 5واں امام انگوٹھی دیکھ کے روتا تھا بندے نے پوچھا مولا انگوٹھی دیکھ کے کیوں روتے ہو فرمایا میرے داد حسین کے جسم پر اس انگوٹھی جتنی بھی جگہ باقی نہیں تھی جہاں تیروں میں تیر نیزوں میں نیزے برچھیوں میں ماتم کر کے ماتم کر کے ماتم کر کے اجازت دو میں 12ویں امام کے 2 فکرے پڑھتا ہوں فرماتے ہیں الذی جسمہ عریانا سیدزادے مجھے ترجمے میں معاف کر دینا الذی جسمہ عریانا وہ غریب جس کے جسم پر کفن نہیں تھا وہ بدنہ سہبانا اور جس کے جسم کا گوشت گھوڑوں کی ٹانپوں تلے کچل دیا گیا اور کوئی کالے برقعے والی بی بی تھی جو گھوڑوں کے ساتھ ساتھ دوڑتی تھی اور صبح سے گوشت کے ٹکڑے اٹھا اٹھا کے پیر کر کر کے کہتی تھی وہ غریب وہ مظلوم بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بات اب بھی کرتا ہوں میں جملے بھی سنتے آتا اس وقت کتاب میرے پاس موجود ہے اگر کوئی روایت دیکھنا چاہے گا اسے مقتل کی کتاب دکھا سکتا ہوں تیرا 7واں امام فرماتے 23 ملکوں کی فوج نے اکٹھے ہو کر ایک غریب حسین کی لاش کو لوٹا تیرا 4تھا امام فرماتا ہے 125 منحوس قبیلوں نے غریب زہرا کے بدن سے چیزوں کو لوٹا اب میرے ساتھ سنتا میں پڑھتا جاؤں جب تک جگر اجازت ہے خدا لعنت کرے محمد و آل محمد کی کروڑوں لانتیں ہوں سہیل ابن حنیف ملعون پر یہ بے غیرت حسین کے نالین لوٹ کے چلا گیا اللہ لعنت کرے اسحاق ابن اشعث پر اس نے غریب کی قمیص اتار اللہ لعنت کرے محمد ابن اشعث پر اس نے حسین کی عبا کو لوٹ دیا اب میری طرف دیکھنا جو ماتم کرنے کے لیے آئے ہو اللہ لعنت کرے مرخش بن سعد پر اس بے غیرت نے غریب کی قمیص میں ہاتھ ڈالا کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی حیا کر کل میری لاش پہ میری میں کائنات کا بڑا شریف ترین امام ماتم کر جس کا سینہ نہیں دکھتا ماتم کر کے فکر سنو اس ظالم نے غریب کی قمیص اتارنا چاہیے آواز آئی حیا کر کل میری لاش میں میری بہنوں نے آنا ہے تیرا 4تھا امام ایک بے غیرت پر ہر نماز کے اندر بد دعا کرتا تھا مجھ سے پوچھ اس کمینے کا نام کیا ہے اس بے غیرت کا نام ہے بجدل ابن سلیم رونا نائے نظر چھکانا جس بندے کا پتھر کا دل ہو رونے کو دل نہ کرے میں نے ہاتھ جوڑے منت کرتا ہوں نظریں نیچی کر کے بیٹھے اس بے غیرت نے کیا ظلم کیا یہ غریب کے ہاتھ سے انگوٹھی لوٹ کر گیا
ہو جاتی ہے. بے غیرت نے انگوٹھی اتارنا چاہی, نہیں اتری, پھر اتاری, نہیں اتری, پھر اتاری, نہیں اتری. کتے کا بچہ 2 پتھر اٹھا کے لے آیا. ایک پتھر میں حسین کا ہاتھ رکھا, خنجر کو حسین کی انگلی پہ رکھے, دوسرے پتھر سے ایسا وار کیا, انگوٹھی بھی لے گیا, انگلی بھی لے گیا. اور زید اب لاش میں آئی, رو کے کہہ دیا, بھائی حسین تیری انگلی کہاں ہے, تیری انگوٹھی کہاں ہے, تیرا لباس کہاں ہے, روانہ یا رضا ہو گیا انگلی, اور تو بتا تیری چادر. میں نے کوئی گلی نہیں دیکھی جس میں کوئی مسلمان کہے کہ ہماری گلی سے قربانی کا جانور نہ گزر. نہ کہیں پولیس کے پہرے لگے, نہ کہیں سے پتھر کا خطرہ تھا. حالانکہ کلمہ تو ابراہیم کا نہیں پڑھتا. کیا قصور ہے زہرا کے لال کا. وہاں ایک دمبا, یہاں سارا کنبو. ابراہیم خلیل تھا, ذبیح نہیں تھا. اسماعیل ذبیح تھا, خلیل نہیں تھا. ساری دنیا ایک فکرہ ہے, لیکن اس میں اتنے حقائق چھپے ہوئے, اتنے حقائق چھپے ہوئے. میرے جیسا طالب علم بھی اس کی مکمل تشریح کئی گھنٹوں میں نہیں کر سکتا. ساری زندگی آپ نے ایک ہی فکرہ سنا, ابراہیم نے خواب دیکھا. کونین کے مولویوں کے سروں پہ قرآن رکھ کے پوچھو کیا دیکھا. ایک ہی لفظ میں بتاتا ہوں, ابراہیم نے خواب میں کربلا دیکھی. جو دیکھتا گیا وہ کرتا گیا. اہل علم میری تصدیق کر دیں گے تو میری جلدی حوصلہ افزائی ہو جائے گی, میں آگے بڑھ جاؤں گا. اسماعیل کو اس وقت اس نے بے آب ہو گیا دھرتی پہ چھوڑا جب اسماعیل کی عمر 6 مہینے تھی. اگر اس نے اصغر کی یاد نہ منانی ہوتی تو اللہ کے نبی کو ضرورت کیا تھی کہ جوان بیوی اور 6 مہینے کا بچہ اس دھرتی پہ چھوڑ آئے جہاں پانی نہیں تو. ایک وہاں ماں تھی اور کئی مائیں ہیں کربلا کے اندر. دنیا کے علماء سے ایک اور بات بھی پوچھنا کہ ہاجرہ کا انتقال کیسے ہوا, ہاجرہ دنیا سے گئی کیسے. شاید گھڑیاں دیکھ لینا, 1.5 منٹ سے زیادہ مصائب کا فکرہ نہیں, لیکن تکمیل عبادت کے لیے فکرہ پڑتا ہوں. قبلہ ہاجرہ دفن ہے حتیم کے اندر, میزاب رحمت کے نیچے, خانہ کعبہ کی دیوار کے پاس. انتقال اس کا ہوا تھا جب اسماعیل واپس آ گیا قربان گاہ سے, تو قمیص بدلنے لگی, گردن پہ چھری کی ہلکی سی لکیر نظر آئی. چیخ مار کے کہتی ہے وجہ کیا ہوئی, تیری گردن پہ لکیر کیوں ہے. ابراہیم نے خوش ہو کے واقعہ سنایا. ہاجرہ چیخ مار کے ایک فکرہ کہہ کے مر گئی. سنو گے وہ فکرہ کیا تھا, منہ پہ ماتم کر کے کہتی ہے اگر دمبا نہ آتا. یہ آخری لفظ ہے جناب ہاجرہ کے, اگر دمبا نہ آتا تو میرا اسماعیل تو ذبح ہو گیا تھا. ہاجرہ کربلا کے میدان میں ضعیف ہو گیا ہے حسین, اکبر کی لاش کو رکھ کے بیٹھے, تم ہاتھ سے شرم کر رہے ہو, ہر بی بی پتھروں سے ماتم کر رہی ہے. غریب زہرا نے ایک ایک بی بی کے چہرے کو دیکھا. سید رو کے کہتے زینب مجھے اکبر کی ماں لیلا نظر نہیں آ رہی. علی کی دونوں بیٹیاں اس خیمے میں آئیں جہاں جناب
اس دیوار سے ٹکراتی تھی، کبھی خیمے کی اس دیوار سے۔ بی بی زینب رو کے کہتی ہے لیلا کیا اپنے بیٹے کی لاش پر نہیں آؤ گی؟ رو کے کہتی ہے جب سے اکبر نے زین چھوڑی ہے مجھے راستہ نظر نہیں آ رہا، خیمے کا دروازہ ڈھونڈ رہی ہوں۔ اجرکم اللہ، خیمے کا دروازہ ڈھونڈ رہی ہوں۔ اللہ بانیان مجلس کی محنت قبول کرے، اللہ ہر مومن کی دعا قبول کرے۔ پہنچ گئی علی اکبر کی ماں اپنے جوان بیٹے کی لاش پر پہنچنے کے بعد اس نے کیا فکرے کہے، وہ سارے نہیں پڑھتا، ایک فکرہ پڑھتا ہوں۔ کہہ لگی مولا حسین اگر کسی ماں نے اپنے بیٹے کے لیے کوئی منت مانی ہوئی اور منت اتارنے سے پہلے بیٹا مر جائے، منت معاف ہو جاتی ہے۔ سید رو کے فرماتے ہو سکے تو منت ادا کرے۔ جناب لیلا ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے مولا میری ایک منت تھی، ادا کر سکتی ہوں، موقع ہے میرے پاس، لیکن مجھے آپ سے شرم آتی ہے، آپ ذرا رخ انور دوسری طرف کریں، میں اکبر کی منت ادا کروں۔ امام زمانہ نے اپنا چہرہ دوسری طرف کیا، زین العابدین نے چہرہ دوسری طرف کیا، ایک ایک بی بی کو دیکھ کے کہہ دیا میں کسی کی کنیز ہوں، میں سادات کی کنیز ہوں، حسین کا حرم ہوں، اس حوالے سے کئیوں کی مالکن ہوں۔ ہاتھ جوڑ کے کہتی ہوں ذرا چہرہ دوسری طرف کرو جیسے حسین نے دوسری طرف کیا ہے تاکہ میں منت ادا کروں۔ علماء لکھتے سکینہ سے لے کے جناب فضا تک ہر بی بی نے چہرہ دوسری طرف کیا۔ علی اکبر کی ماں نے منت اتارنا شروع کی، کربلا کی زمین پہ زلزلہ آیا، پھر زلزلہ آیا، تیسرے زلزلے پہ سکینہ نے موڑ کے دیکھا، دوڑ کے حسین کے قریب آئی، ابا میں ہاتھ ڈال کے کہتی ہے بابا بابا ذرا پیچھے موڑ کے دیکھ میری ماں کیا کر رہی ہے۔ حسین نے موڑ کے دیکھا، لیلا اکبر کے سینے سے نکلنے والا خون ہاتھوں میں اٹھا کے اپنے سفید بالوں پہ لگاتی جاتی ہے، رو کے کہتی ہے مولا میں نے منت مانی تھی جب اکبر کی شادی ہوگی میں بالوں پہ